کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ بر صغیر پاک و ہند، ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا. اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سے ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما. رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا. یہ قرآن نے بتلایا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا. اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے ہیں. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے. یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے، بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے. سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی. ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی. آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا. پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا. پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں. یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ بنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی، کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. بہن کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیا گیا، بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی، لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دے. میں حاضر ہوئی، عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے.
جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ یہ اسلام کے دیے ہوئے حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے، غریبوں کو حق دیے، یتیماں کو حق دیے، یہ الگ مضمون ہے۔ یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت، اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں، تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، یہ اسلام کا درس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئی تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ بس دل ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی، حضور میں کیا ماجرا ہے؟ اس کی حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو آقا کریم غصے میں آ گئے، فرمایا جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا، اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے۔ اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقوی رکھا، تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے۔ غریب امیر، بادشاہ اور گدھا، کالا اور گورا، اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو، جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اگر جلسہ کروائیں، ہم اگر محافل منعقد کریں، ہم اگر عالم دین ہیں، ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، تاریخ عرب پڑھے، اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے وہ۔ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی اس سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور پھر دور بدلتا گیا، یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا ہے۔
ہمارے اشتہار دیکھ لیں، معززین شہر، اس کی فہرست پڑھیں تہجد گزار نہیں ملیں گے، اس کی فہرست پڑھیں تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب، وہ نہیں ملیں گے۔ دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا، یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ، اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے۔ رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے، اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ایم این اے صاحب ہیں، یہ دولت مند ہیں، اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہیں۔ میں دولت سے نفی نہیں کر رہا، دولت عثمان ہو دولت قارون نہ ہو، لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا، اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، آج مہمان خصوصی محفل نعت میں وہ ہوگا، بوڑھا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، گمنام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں۔ ذرا وہ محفل نعت میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، لطف نہ آ جائے؟ لیکن بدقسمتی ہے، اور میں بات کہہ دیتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے، کل وہ شراب خانے میں تھا، اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کریں، محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں، آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں۔ تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے۔ جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے، دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے، تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے؟ جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے، مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے، شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا، پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے، تو دولت کی دوڑ لگے گی۔ اور اگر معاشرے میں علماء، مشائخ، ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معزز ہے، تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی۔ تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا۔ حج کا چوتھا مقصد، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ تفصیل طلب ہے، اس حوالے سے بہت سے دکھڑے ہیں میرے سینے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر اب اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ ایک طرف
تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو، اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری